جی السلام علیکم محترم، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ قرآن کو تو آپ مانتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن میں تضاد کیسے ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اس میں تضاد نہیں ہے، تو جبکہ یہ تضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف کہتا ہے سجدے کیے فرشتوں نے آدم کو، دوسری طرف کہتا ہے کہ تم کسی کو سجدہ نہ کرو، بنی آدم کو کہہ رہا ہے، اور بنی آدم کے باپ کو سجدہ کیا فرشتوں نے۔ تو یہ تضاد کیسے ہو گیا؟ یا تو پھر ایک آیت منسوخ کر دیں، دوسری کو ناسخ کر دیں محترم۔ باقی جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے، وہ تو ایک الہام لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً یہ بات کہی ہے، اور وہ عربی الہام وہاں لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کیوں کہہ دیا ہے مرزا صاحب کو؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ لیکن جب آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے تو اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا، کیونکہ سجدہ کرنے کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ دیکھ لیں، یا تو یہ مانیں کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، تو پھر وہ بھی بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ جی عبد المجید صاحب، قرآن میں تو ہم تو مانتے ہیں ناسخ منسوخ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر منسوخ کرتا ہے کوئی آیت تو اس سے بہتر لے آتا ہے۔ تو باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب پر الہام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تب پوچھیں تب جب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا نا، ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے خود بخود الہامات گھڑے ہیں اپنے۔ یہ مولوی احسن امروہی کے عربی ہے، اس نے علامات بنا کے دیے ہیں مرزا صاحب کو، یہ ثابت شدہ ہے، یہ آپ کے اخبار میں بھی آیا تھا کہ مرزا صاحب کے جو علامات آتے ہیں ان کی تصحیح مولانا احسن امروہی کرتا ہے، عبدالکریم سیالکوٹی اور حکیم نور الدین، مختلف زبانوں میں تو وہی کرتے تھے تصحیح، بعض کے علامات لکھ کر بھی دیتے تھے۔ تو یہ مرزا صاحب کے اپنے علامات بنائے ہوئے ہیں، قرآن نزول ہونے کے بعد کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ باقی یہ حضرت آدم کا مثال دے رہے ہیں، حضرت یوسف کا، اس کو کسی نے پہلے کبھی دلیل نہیں بنایا، کبھی بھی دلیل نہیں بنایا اس کو، آپ ہی لوگ جو ہے نا دلیل بناتے، اور مرزا صاحب کے گھڑے ہوئے علامات ہیں، اپنے ہاتھ کے علامات لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے۔ شکریہ جناب۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ کبھی بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر جو بھی وحی آتی تھی یا اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو کشفی طور پہ بتاتا تھا تو وہ کرتے تھے، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، لیکن یہ تھوڑی کہ کوئی تصحیح کرتا تھا۔ بہت ہی یاد جاہل لوگ ہو آپ لوگ، غلط بات، جھوٹی باتیں پیش کر رہے ہو۔ وہ سچ بھی بولا کرو یار، ڈرا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ، ڈرو۔ جھوٹ بول بول کے کتنا جھوٹ بولو گے؟ ارے صاحب، آپ وہ محمد بیگم کے سلسلے میں علامات عربی میں لکھے ہوئے ہیں، 2 صفحے کے علامات ہیں، دیکھیں نا وہ کیا پورے ہوئے کیا؟ وہ سارے جھوٹے مرزا صاحب کے بنائے ہوئے تھے۔ تو مرزا صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ جو ایک بات میں جھوٹا ہے وہ ہر بات میں جھوٹا مانا جائے گا۔ اب مرزا صاحب کو خدا نے خبر دی نا کہ خود ہی کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، تو بتائیں، دکھائیں ہمیں کہاں ہے قرآن میں ابن مریم؟ یہ سارا ان کا بنایا اپنے ہاتھ کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس میں پھنسایا ہوا ہے، گمراہ کیا ہوا ہے، یہ گمراہ کرنے کے طریقے ہیں شیطان کے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو نکالا تھا آسمان سے، جنت سے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر ممکن طریقے سے میں ان کو گمراہ کروں گا، اور کوئی بھی تمہارا شکر گزار نہیں رہے گا۔ تو یہی شیطان کے حربے ہیں، اور آپ اس شیطانی حربوں میں آ گئے ہیں۔ ایک شخص جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں فلاں ہوں، اس کو مان لیا تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہی ہے بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ رچا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم محترم، آپ کو تو تھوڑی دیر ہو گئی ہے گروپ میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر بغیر حوالے کے آپ الزام نہیں لگا سکتے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے سب سے اوپر کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، اس کے بعد سنت ہے، سنت نبوی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر حدیث ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے فیض سے وہ امت کے اندر سے نبی بنائے گئے ہیں۔
نبی صرف ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، باقی جو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا ان کے جو الہام تھے وہ کوئی شریعت نہیں تھے۔ شریعت تو قرآن میں موجود ہے، آپ کو اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا الہام کرتا تھا؟ وہ تو بہت سے نشان دکھائے اس نے، بہت سی پیش گوئیاں بتائیں، بہت سے لوگوں کو خوابیں آئیں سچی اور انہوں نے ایمان لے کر آئے۔ وہ لوگ آج بھی آتی ہیں، لوگوں کو سچی خوابیں آتی ہیں اور وہ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی ان کی الہام کی کریکشن کرتا تھا، اس کے حوالہ ذرا دیں یہاں پر۔ تو سجدہ کرنا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ قرآن میں بھی انہی معنوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اللہ کے حکم سے، اور وہ جو سورہ یوسف ہے اس میں بھی جو خواب میں سجدہ کیا تھا چاند ستاروں نے، اس کا مطلب بھی تعبیر تھی اس کی۔ خواب اور رویا اور کشف کی تعبیر ہوتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اب اتنی بات کہ جن کو پتہ نہیں ان سے کیا بات کریں ہم، جن کو حقیقت اور خواب اور رویا کا فرق نہیں پتا، ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہاں جی محترم، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا بات کرنے کے لیے۔ جی یہی ہمارا دعویٰ ہے آپ خواہ مخواہ دعوے بناتے رہیں اپنے دماغ سے، اپنے نفس کی خواہشات سے، اور وہی کو جھٹلاتے رہیں۔ وہی اس امت میں مرزا صاحب اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں، اے غافلو، اس امت میں وہی کی نالیاں قیامت تک جاری ہیں، غیر شرعی وہی جو ہے وہ جاری ساری ہے جناب۔ تو آپ تو منکر ہیں ان سب چیزوں کے، یہ جھٹلاتے ہیں۔ پتہ نہیں منکر سنت اور منکر حدیث ہوں گے آپ نے حضرت مرزا صاحب کی کوئی کتاب نہیں دیکھی اور الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ الزام بنا کر دیا جائے۔ استغفر اللہ، عجیب نالائکی ہے بھائی، بے حد نالائکی ہے آپ کی، اس طرح کے الزام لگانے۔ جہالت اور نادانی میں کہوں گا، لا علمی جماعت احمدیہ کی بارے میں آپ کو الف بے کا نہیں پتہ اور الزام لگانے شروع کر دیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی حضرت، خوابیں آتی ہیں یا الہام کسی کو آتے ہیں تو پھر دوسروں کو پابند بناتا ہے کہ ان کو مانیں ہم، یہی تو شریعت ہے نا۔ اسی لیے تو آپ ہم لوگوں کو غیر مسلم جانتے ہیں۔ آپ کے اکابرین کی کتابیں پڑھ کر دیکھ اب حوالہ دینا چاہیے، مگر میرے پاس تو نہیں ہے نا اس وقت۔ پڑھی ہوئی تو ہے، آپ نے بھی یقیناً کتب پڑھی ہوئی ہوں گی، تو اس میں یاد ہوگا آپ کو کہ کیا کیا پڑھ کر آئے ہیں۔ تو سب کو دوسروں کو غیر مسلم انہوں نے قرار دیا، ملت سے خارج قرار دیا، ان سے شادیاں نہیں کرنی ہیں، ان کے جنازے نہیں پڑھانے، بچوں کے بھی جنازے نہیں پڑھانے، یہ سب باتیں موجود ہیں آپ کے اکابرین میں جن کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہی تو شریعت بنا ڈالی نا مرزا صاحب نے۔ اسی پہ تو ہمارا اختلاف ہے نا آپ لوگوں سے، کہ انہوں نے اپنی ایک الگ امت بنائی، امتی بنی نبی ہونے کے دعویٰ کرنے کے بعد پھر اپنی امت بنائی۔ کہ امتی نبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی فرزند پھر اپنی امت بھی بنائے گا کیا؟ تو یہ ساری جو ہے نا وہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ایمان کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر ایمان خراب ہو گیا تو اب آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، سمجھے؟ تو ایمان کی سلامتی جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے نا آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سوچیں، ذرا سوچیں پلیز۔ شکریہ جناب غلام سرور صاحب۔ وہی کے لیے تو مرزا صاحب نے اپنے برائن احمد میں لکھا نہیں تھا کہ بے واسطہ جبرائیل وحی کا آنا بند ہے، مسدود ہے۔ مسدود کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ یعنی بند ہے۔ تو پھر بعد میں جو ہے ان کو خوابیں آنے لگیں تو کہا کہ میرے وہی ہیں۔ اکثر مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ آپ لوگوں کو پھر پابند بنائے کہ آپ ان کو مانیں، اور دوسروں کو جو ہے کہیں کہ مرزا صاحب کو مانیں، مرزا صاحب کی نبوت ذلی بروزی اس کو ہم مانیں تو اس میں ہماری فلاح ہے۔ نہیں، یہ تو شریعت ہے نا، یہ تو شریعت ہی لے آئے مرزا صاحب۔ تو اس بات پر ذرا سوچیں، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے جب بات ہوتی ہے قرآن و سنت سے بات کریں، ابھی قرآن سنت سے بات تو کریں تو پھر مرزا صاحب کی ہمیں کیا ضرورت ہوئی؟ مرزا صاحب کی تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے نا۔ آپ سے ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان پر الہام ہوا کہ میں نے تیری تبلیغ کو دنیا کناروں تک پہنچاؤں گا۔ کیا ہے کیا تبلیغ مرزا صاحب کی؟ ذرا یہ تو بتائیں۔ وہی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو پھر مرزا صاحب کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں نا ان کو ماننے کی۔ تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے مانے بغیر جو ہے کوئی جنت میں جائے گا نہیں، یہی تو شریعت ہے نا۔ اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دین میں
ایک نئی چیز مرزا صاحب لے آئے، ذلی اور بروزی کا عقیدہ انٹروڈیوس کرایا. یہ شریعتی باتیں نہیں ہیں، یہ غیر شرعی باتیں، شیطانی باتیں ہیں. ان کو نہ مانیں پلیز، اس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، ہو گیا ہے بلکہ. تو توبہ طائب ہوں تاکہ آپ کے اعمال نماز روزے قابل قبول ہوں، نہیں تو نہیں ہوں گے قبول. مہربانی. بھائی آپ کیا بھٹی ہیں، بٹ ہیں، میں ابھی بھول گیا ہوں، کچھ ہیں آپ، حبیب ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں. وہ آپ جیسا بے خبر انسان دنیا جہان میں نہیں ہے، بالکل لا علم. یہ جو الزام تراشی، الزام لگانے والا بھی سب سے بڑا، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں. جھوٹے الزام لگانے، بہتان والا. یہ کام آپ کے ملاؤں نے کیا. حضرت مسیح امام مہدی علیہ السلام کو کافر کہا 1892، 1893، 94، 95، 98. آج تک کافر کافر. یہ ابتدا تو آپ نے کی، آپ کے سب بڑوں کو منع کیا مرزا صاحب نے کہ کافر کافر کی رٹ مت لگاؤ، یہ اچھی نہیں ہے. آپ باز نہیں آئے. کفر تو آپ لوگوں نے، اب آپ ہمارے اوپر ایم ڈیوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایم ڈیوں نے آپ کو کافر کہا. یار نان سینس، بالکل بے وقوفی ہے یہ. سچ کو چھپانا ٹھیک نہیں ہے، آپ چھپا بھی نہیں سکتے. اور آپ کے ملاؤں نے ایم ڈیوں کو مسجدوں سے نکال کے بھگایا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. یہ حرکتیں آپ نے کی ہیں. اور نکاح بھی آپ لوگوں نے فسخ کرائے ہیں. نکاح توڑوانے کے لیے زور لگایا آپ نے. جب نہیں ہو سکتا تھا تو عدالتوں تک گئے، مقدمے تک کیے، یہ آپ لوگوں نے. ہم تو سب کے ساتھ شادیاں کر رہے تھے جی. تو اس کے بعد ہمارے خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے جماعت کو حکم دیا کہ کبھی کسی غیر احمدی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہونا نماز کے لیے. تو بات ختم. اب رونا کس بات کا؟ یہ سب کیا کرتا آپ کا ہے جناب. جناب ہم نے تو قرآن مجید کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. ہمارے پاس جماعت احمدیہ کی سچائی کے سارے ثبوت قرآن مجید سے مل گئے ہیں جناب. آپ کو تو قرآن مجید کی ہوا بھی نہیں لگی. بالکل امن دشمن ہیں آپ لوگ جی. اور کفر کفر کے، سنی نے شیعہ کو کافر کافر، دیوبندی نے وہابی کو کافر کافر، بریلوی نے دیوبندی کو کافر کافر. آپ لوگوں میں کوئی مسلمان بھی ہے جی؟ عجیب حرکتیں ہیں یار. ہم نے تو قرآن مجید کو پکا پکڑا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہر روز، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور بغیر ترجمے کے ایک آیت بھی نہیں پڑھتے. آپ لوگوں نے کبھی قرآن مجید کھولا بھی ہے؟ لپیٹ کے رکھا ہوا اونچی جگہ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. جب قسم کھانی ہو تو اٹھا لاتے ہیں. بری حالت تھی مرزا صاحب کے آنے سے، امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے. دین تو دنیا سے اٹھ چکا تھا جناب، گپ اندھیرا تھا جی. بائیں بائیں کی باتیں، مولوی ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے بری طرح، اونچی آواز سے. تو آپ ان چیزوں کو جھٹلا نہیں سکتے. وہ اللہ کے اذن سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ بندہ ہے جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، بے خبر انسان جی. بالکل آپ کو قرآن مجید کی ہوا بھی نہیں لگی. ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں جناب. آپ نے کبھی کوئی قرآن کی آیت پیش کی ہے؟ کسی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کوئی نشان دکھا دیں جو آپ نے آسمان پر بٹھا رکھا ہے، یا بھائی بند ہونے کا بتائیں. بھائی ایسی گندی شے ہے جی، اب بند ہو گئی ہے. بے خبر. ختم نبوت کی بھی آپ کو ہوا نہیں لگی. جو بزرگان امت ختم نبوت کا معنی کر گئے ہیں، احمدی جماعت اس کو بالکل مانتی ہے اور آپ کے معنی کو رد کرتی ہے جناب. کوئی الہام جھوٹا نہیں ہوا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سارے الہام جو ہیں وہ پورے ہوئے، اور
اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ الہام کرتا ہے کسی نبی کو یا کسی شخص کو بھی، تو اس میں بات ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوئی تو یہ ہوگی، یا اس کے کچھ مطلب ہوتے ہیں. تو اگر آپ حضرت مرزا صاحب کے الہامات پہ اعتراض کریں گے تو وہ اعتراضات جو ہیں وہ نبیوں کے اس کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نبیوں پہ جو کلام کرتا ہے نبیوں سے، اس کے مطالب ہوتے ہیں، اس کے مفہوم ہوتے ہیں. تو وہ تو پھر سب پہ اعتراض چلے جائیں گے. اس لیے آپ نے غلط سمجھا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جتنے بھی الہامات ہوئے وہ سچے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، مہدی موعود تھے، مسیح موعود تھے. اور اسلام ہم جو ہے ساری دنیا میں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں. اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے حالات دیکھ لیں، آپ ان کے بازار دیکھ لیں، ان کی سڑکیں دیکھ لیں، ان کے محلے دیکھ لیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا، پھر وہ آپ کو برا لگے گا. تو ان کے جو علماء ہیں اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو وہ آپ دیکھ لیں ان کو. غلام سرور صاحب، یہ جب نصرت جہاں بیگم سے شادی کرنے گئے تھے دلی مرزا صاحب، تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں مدعی نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں. تو یہ تو بعد کی بات ہے نا. یہاں تک کہ جب براہین احمدی میں الہامات انہوں نے لکھے تھے تو علماء نے فتویٰ لگایا. مولانا بٹالی مرحوم نے علماء کو کہا کہ ابھی بات واضح نہیں آئی ہے، ان الہامات کو وہ ہم لوگوں کو پابند نہیں بنا رہے کہ ہم ان کو مانیں، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. جب تک واضح نہیں ہو جائے ہم فی الحال کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. بعد میں جب واضح ہو گیا تو پھر کفر کا فتویٰ لگایا سب نے، انہوں نے بھی لگایا. مگر اس سے پہلے مرزا صاحب نے اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہی بھی بند ہے، وہی نہیں آنی ہے، کسی نبی کو نہیں آنا ہے. یہ سارا انہوں نے جو چلا کاٹا تھا ہوشیار پور میں، وہاں سے ایک جن نے ان پر کنٹرول کیا تھا، شیطان جن نے. اس کے بعد یہ سارا کام شروع ہوا تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، ایمان خراب ہو لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا مسلمانوں کا، تو بس اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. مسئلہ اصل میں یہی ہے. تو وہی جاری ہے جی. تو ابھی جو تسلیم کرے نا عبدالغفار جنبا پہ وہی آ رہی ہے، پھر اس کو بھی مانے. مرزا صاحب کی زندگی میں کسی ایک دو شخصوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا صاحب نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا، تو ان کو بھی پھر مانتے. یہ سلسلہ اگر جاری رکھیں گے تو پھر اور شیطان آتے رہیں گے نا. اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کسی پر وہی رسالت آئے گی، وہی نبوت آئے گی. باقی اشارات آتے رہیں گے، وہ اولیاء پر بھی آتے ہیں، مگر وہ ولی کسی دوسرے کو پابند نہیں بنائے گا کہ مجھے مانو کیونکہ مجھ پر یہ الہام ہوا یا مجھ پر یہ وہی ہوئی ہے. یہ شیطانی وہی ہم اس کو کہیں گے. ذرا سمجھنے کی کوئی. باقی یہ جو کہ آپ لفاظی کر رہے ہیں، لفظوں کے جلیبی بنا کے پیش کر رہے ہیں، اسلام یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، کسی کی ضرورت تھی، یہ شرعی بات نہیں ہے. یہ ایسی فلسفہ آپ جھاڑ رہے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امر فهو رد فهو خداج. یہ ذلی اور بروزی کا جو آپ لوگوں نے مرزا صاحب نے نکالا نا، یہ اس شریعت میں کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں امر دیا تھا یا بتایا تھا کہ ایسا بھی ہوگا. تو یہ باطل ہے اور خداج ہے. سمجھے؟ ذرا ان باتوں پر غور کریں. شکریہ. جی السلام علیکم محترم. مجھے لگتا ہے آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مکس اپ ہو چکی ہیں. بہت ساری پرچیاں آپ نے مولویوں کی پڑھ رکھی ہیں اور سن رکھی ہیں، ادھر ادھر سے اعتراضوں کا پورا ٹوکرا جو ہے نا وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. تو اپنے دماغ کو کلیئر کریں، ایک کے بعد دوسرے موضوع کو چھیڑیں اور ہم سے دلائل کے ساتھ بات کریں. ہم آپ کو دلیلوں سے قائل کریں گے انشاءاللہ، لیکن کسی ترتیب سے بات کریں نا. کبھی آپ الہاموں کی بات کر رہے ہیں، کبھی محمدی بیگم کی کر رہے ہیں، کبھی آپ قرآن میں ناسخ و منسوخ کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں جی امت بغیر نبی کے نہیں ہوتی. تو یہ جو بات ہے، اگر اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو سورہ نور کی آیت 55 میں تو مسلمانوں کو وعدہ دیا گیا تھا نا کہ ان میں نبوت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم کی جائے گی. اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک کسی کا دماغ اور دل نہ کھولے
اس کو بصیرت نہ دے تو کیسے سمجھ آئے گی؟ ہاں جی محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں مسیح موسیٰ قرار دیا گیا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ حدیث میں بار بار امت محمدیہ کو مسیل یہود قرار دیا گیا ہے، وہی کام کریں گے جو یہود کرتے تھے، نال بنال، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو جب ان میں 1400 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا مسیح آیا یہود کا، جب ان کے علماء بگڑ گئے تو اسی طرح پھر امت محمدیہ میں بھی ان کے محمدی مسیح نے آنا تھا، جس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت 55 میں خلافت کے قیام کا وعدہ ہے، تو کیا خلافت بغیر نبی کے قائم ہو سکتی ہے؟ تو جیسے وہاں پہ ابن مریم آیا، اسی طرح یہاں پہ ابن مریم ہے، تو قرآن میں ابن مریم کا نام آ گیا، اور کیسے بتائیں آپ کو؟ جناب عبد المجید صاحب، سورہ نور میں جو ہے نا وہ پوری امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہے کہ جس طرح پہلی امتوں کو استخلاف کیا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا، تو ہم تمہیں بھی استخلاف الارض دیں گے۔ وہاں پہ نبوت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو مرزا صاحب پھر اس وقت بھی یہ نہ کہتے نا کہ قرآن کے روح سے کسی نبی کا آنا جائز نہیں ہے، سمجھے؟ باقی یہ کہ اگر آپ اس آیت کا یہ مطلب لکما ارسلنا علی فرعون رسولا، تو اس آیت کا اگر مسیل کا مطلب لیتے ہیں تو پھر ہمیں آیت دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے نا وہ تمہارا مسیل بنا کے بھیجا جائے گا۔ قرآن سے پھر ثابت کریں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ مرزا صاحب تو خود مدعی نبوت پہ لعنت بھیجتے رہے ہیں نا، میں کتنی بار کہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، پہلے بھیجتے رہے، علماء کے فتوے سے پہلے ہی بھیجتے رہے اپنے آپ، کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کے سب کانشنس میں یہ بات تھی کہ کسی نبی نے آنا جائز نہیں ہے، مگر کسی طرح گمراہ کرنا تھا ان کو، کیونکہ خود گمراہ ہو گئے تھے، شیطان کے چمبے میں آ گئے تھے مرزا صاحب، تو پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا، تو پھر بات بس وہیں سے چل پڑی ان کی، تو ابھی تک وہی چل رہی ہے، پیسے کا دھندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے دین سے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا وہی جاری نہیں ہے، وہی جاری ہے تو پھر دوسروں کے بھی مانے، عبدالغفار جنبہ کے بھی مانے، اس پر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس پر آ جائیں، عبدالغفار جنبہ کی وہی کو بھی مانیں، پھر اس کو شیطانی وہی نہ کہیں، اس پہ آپ بات کریں ذرا، شکریہ۔ مطلب اپنا اظہار خیال کریں عبدالغفار جنبہ پر جو وحیاں ہو رہی ہیں آج کل، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں، شکریہ۔ جی محترم، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایک موضوع پہ پہلے بات کر لیں۔ آپ کے خیالات بہت منتشر ہیں، ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، اس طرح سے بات نہیں ہوتی، اعتراضوں کے بنڈل کھول کے سارا آگے رکھ دیتے ہیں۔ آپ اگر بات کر رہے ہیں امتی نبوت کی، نبوت اجرائے نبوت کی، تو اسی پہ بات کرتے رہیں۔ پہلے میں نے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو سورت نور کی آیت 55 ہے، یہاں پہ خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کا وعدہ دیا گیا، تو کیا خلافت قائم ہو گئی ہے؟ خلافت راشدہ تو صرف 30 سال تھی، اور یہاں پہ کما کا لفظ ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں میں خلافت قائم تھی، تو پہلے لوگ تو بنی اسرائیل تھے، وہاں پہ تو 1400 سال تک خلافت قائم رہی ہے۔ تو آپ اس کا جواب تو دینا بات کا، پھر آپ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی ہیں، اس طرح تو پھر بات کا نتیجہ نہیں نکلنا نا۔ اور یہ بات ہے کہ جب حدیثوں میں کہا گیا ابن مریم، آنے والے ابن مریم کو کہا گیا 4 بار نبی اللہ، تو پھر نبوت جاری ہے۔ اب آپ کا ہمارا فرق تو یہ رہ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پرانا نبی ہے بنی اسرائیل کا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رسولون الی بنی اسرائیل، وہ آئے گا، نیا کوئی نہیں آ سکتا امت کے اندر سے۔ دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ نبوت مکمل ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، پھر بھی ایک بنی اسرائیلی نبی آئے گا۔ اور جہاں پر حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نہیں آ سکتا، مطلب یہ اس کا کہ شرعی نبی نہیں آ سکتا، اس کے لیے آپ کتاب پڑھ لیں، ایک غلطی کا ازالہ وہاں پہ انہوں نے فرما دیا ہے، وضاحت کر دی ہے کہ جہاں جہاں میں نے یہ تحریر کیا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا، مراد اس کے شرعی اور آزاد نبی ہے،
اور جہاں کہا کہ نبی آ سکتا ہے اس سے مراد امتی اور ذلی نبی ہے؟ جناب میں نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس کا جواب دے دیا، آپ سنیں اس کو غور سے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ پورے امت کو کے لیے یہ جو ہے نا مثال دی گئی ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کے جو فالوورز تھے، مؤمنین تھے، ان کو استخلاف الارض دیا تو آپ کو بھی دیں گے۔ وہاں پہ نبی منہاج اعلیٰ نبوت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک موضوع پہ رہیں، تو اچھا اس سے پہلے میں آپ کو رسولاً الی بنی اسرائیل اگر عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو مرزا صاحب پھر عیسیٰ ابن مریم بن کر کس طرف آئے، اس کا ذرا مجھے جواب دیں، اس پر آج بات کر لیتے ہیں۔ میں نے سوچا جنبہ پہ آپ سے بات کروں، مگر یہ رسولاً الی بنی اسرائیل کے بحث آپ نے چھیڑ لی، تو مرزا صاحب خود عیسیٰ ابن مریم بن کے کس کی طرف آئے، ذرا اس کا مجھے جواب دیں، مہربانی، شکریہ۔ جی محترم، آپ نے وہ آیت سمجھی نہیں ہے، یا تو آپ یہاں پہ وہ آیت لگا دیتے سورہ نور کی۔ وہاں پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تم میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم کی جائے گی، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں میں، اور پہلے لوگ بنی اسرائیل ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ اور یہیں پہ ابن مریم کا نام اس میں آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کوئی تاریخ کی یا کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ہر بات کی تفصیل وہاں پہ موجود ہو۔ اس طرح تو 1000 جلدیں بھی کافی نہیں ہیں، لاکھ جلدیں بھی کافی نہیں ہیں۔ قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ کامل طور پہ دینی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر واضح طور پر یہ پیش گوئی موجود ہے کہ جیسے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت تھی، ایسی ہی یہاں پر بھی خلافت قائم ہوگی۔ یہ واضح طور پہ اس آیت میں موجود ہے، کما استخلف الذین من قبلہم۔ آپ اپنی مرضی کا ترجمہ نہ کریں، اور اس کو سمجھے بغیر اگر آپ ابن مریم کی بات کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ابن مریم جو ہے وہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ وفات مسیح کو سمجھیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرض کریں کل آ جاتے ہیں، آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں، تو احمدیت تو خود بخود جھوٹی ہو جائے گی۔ سب سے مختصر طریقہ یہی ہے، احمدیت تباہ و برباد ہو جائے گی اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار لیں۔ تو پہلے وفات مسیح تو حل کر لیں۔ ابن مریم کیسے بن گئے؟ وہ جو سورہ تحریم میں موجود ہے پیش گوئی کہ امت کے اندر سے ہی نفخ روح کیا جائے گا۔ اعلیٰ درجے کے مومنوں میں نفخ روح ہوتا ہے۔ سورہ تحریم کی آخری آیتیں پڑھ لیں، آخری 2 آیتیں، اور نفخ روح کے بعد پھر ابن مریم بنتا ہے۔ ابن مریم کا نام اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ یہود تھے، یہودوں کے مثیل تھے یہ لوگ جو تھے امت مسلمہ، اس لیے ابن مریم کا نام استعمال ہوا ہے وہاں پر۔ جی محترم، آپ نے وہ آیت سمجھی نہیں ہے، یا نہیں عبد المجید صاحب، آپ کا اعتراض یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسولاً الی بنی اسرائیل کہا گیا، تو مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کے بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں یا ہماری طرف آئے ہیں؟ اس پہ آج تھوڑی سی بات کریں، یہ باتیں سمجھائیں۔ باقی یہ آپ فلسفہ جھاڑ رہے ہیں، سورہ تحریم میں یہ ہے وہ ہے، کہ 1400 سال میں کسی نے ایسا مطلب نہیں لیا، تو ابن مریم کسی نے بننا ہے نہیں، یہ عقیدہ کی بات ہے، وہ عقیدہ واضح طور ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی رموز نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لیلھا کا نہارھا، غرۃ محجۃ بیضاء، لیلھا کا نہارھا، عقیدہ واضح ہے بالکل، اس کی راتیں بھی ایسی ہیں روشن ہیں جس طرح دن ہے، سمجھے؟ تو آپ نے قرآن کی آیت کی رسولاً الی بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم کو کہا گیا، تو مرزا صاحب وہی عیسیٰ ابن مریم بن کر کس کی طرف آئے ہیں؟ ذرا اس کو اب گتھی کو سلجھائیں آج پلیز، شکریہ۔ جی محترم، آپ نے سورہ تحریم کی آخری 2-3 آیتیں پڑھ لی ہیں غور سے؟ اگر پڑھ لی ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مومن
جن کی مثال دی گئی ہے حضرت آسیہ اور حضرت مریم سے، ان میں نفخ روح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اعلیٰ درجہ کے مومن اپنے آپ کو مقام مریمیت پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، ان میں وہ نفخ روح کرتا ہے اور ان کے اندر سے ہی روحانی طور پر ابن مریم بن جاتا ہے۔ یہ افسانہ نہیں ہے، یہ اکابرین جو ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ میں ابھی دو یہاں پہ سکین لگاتا ہوں، ان کو غور سے پڑھ لیں۔ یہ نفخ روح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح القدس آتا ہے اور وہ مریمیت کے مقام والے اعلیٰ درجہ کے مومن میں نفخ روح کرتا ہے، اور پھر اس سے مریمیت کے مقام سے اوپر والا مقام ابن مریم کا ہوتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے۔ میں ابھی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہت بڑے اور عالم ہیں، ان دونوں کے حوالے یہاں لگا دیتا ہوں، ان کو غور سے پڑھ لیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ابن مریم کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، کیونکہ امت محمدیہ یہود کی مشابہ تھی، اس لیے اس پہلے والے ابن مریم کے مشابہ ایک ابن مریم نے یہاں آنا تھا، اور یہی بات سورہ نور میں موجود ہے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جی محترم، سورہ تحریم میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ آیت شروع تے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو بنا رہا ہوں تو اگر بنا رہے ہیں تو پھر نوح کی بیوی کو کافروں میں کس کو بنایا، لوط کی بیوی کافروں میں کس کو بنایا، فرعون کی بیوی مومنوں میں کس کو بنایا؟ یہ تو آپ لوگوں نے گھڑا ہے اس بات کو، یہ تعویل فاسد ہے۔ اور یہ ری انکارنیشن کا، آپ باہر رہتے ہیں، ری انکارنیشن کا مطلب سمجھتے ہوں گے نا، ہندو اور بدھزم کا فلسفہ وہ مرزا صاحب نے اپنایا۔ باقی اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر مومن اعلیٰ درجے کے مومن کو مریم بنا دیتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، کبھی کسی نے ایسا مطلب نہیں لیا ہے۔ 1400 سال کے مفسرین کو اٹھا لیں، کہیں بھی ایسا مطلب نہیں ہے۔ میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اگر آپ کا اعتراض عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی روح اللہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ رسول الی بنی اسرائیل ہیں، تو مرزا صاحب کس کی طرف ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم بن کر آئے، مرزا صاحب کس کی طرف ہیں؟ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، شکریہ۔ تو مرزا صاحب بھی پھر رسول الی بنی اسرائیل ہیں، ہماری طرف تو نہیں ہے نا۔ جی محترم، وہاں پہ جو حضرت مریم ہیں ان میں، یعنی کہ جو مومن مریمیت کے مقام پر ہوتے ہیں، یعنی مریم جیسے ہوتے ہیں، ان میں نفخ روح کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو پھر آگے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ مطلب نہیں لیا۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، اوپر میں نے حوالہ لگایا ہے، اس کو پڑھیں۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کے مومنوں میں حمل ہوتا ہے اور وہ مریم سے ابن مریم بنتے ہیں۔ اس کو پڑھ تو لینا پہلے، جو میں نے حوالہ لگایا وہ تو پڑھ لینا، اس بات کو تو تسلیم کر لیں۔ جو آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ مطلب نہیں لیا، تو اس کو غلط مان لینا۔ پھر مولانا جلال الدین رومی کا ایک مقام ہے، وہ علامہ اقبال کے پیر تھے، اور دوسرے ایک بہت بڑے عالم جو ہیں ان کا وہ آپ ہی کے اکابر ہیں، ان کا میں نے حوالہ لگایا ان کی کتاب میں سے، وہ پڑھ تو لیں پھر آگے بات کریں۔ جلدی آپ کو کس بات کی پڑی ہوئی ہے؟ اگر بات سمجھنی نہیں تو پھر فضول ہے بات کرنا۔ وہ تو ٹھیک ہے، جلال الدین رومی اگر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ایک شاعر ہے وہ، سمجھے؟ میرا وہ ابھی آپ سے اعتراض نہیں ہے کہ سورہ تحریم سے آپ یہ مطلب لے رہے ہیں، یہ مطلب۔ میرا بھی جو کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اعتراض ہے کہ عیسیٰ ابن مریم حقیقی جو ہے، ہم کہیں گے آئیں گے تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ رسولن، وہ تو رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں،
ہماری طرف کیوں آئیں گے؟ تو وہی اعتراض میں آپ کے کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کے کس کی طرف آئے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم بنے ہیں نا، کسی طریقے سے بنے ہیں، سورہ تحریم کے روح سے کسی طریقے سے بنے ہیں عیسیٰ ابن مریم، تو وہ کیوں عیسیٰ ابن مریم بن کے ہمارے پاس ہے؟ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے میرا اصل اعتراض، اس پہ میں نے کہا آپ بات کریں۔ شکریہ۔ باقی وہ جو آپ نے مرزا طاہر صاحب کا، وہ میں نے پہلے بھی سنا ہے، وہ بھی لفظوں کی جلیبی بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ میں نے پہلے تفصیل سے سنا تھا، میں پورا پروگرام سنا تھا میں نے ان کا، وہ مہربانی۔ تو یہ رسول الی بنی اسرائیل، مرزا صاحب پھر کیوں نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم بن کے؟ اگر آپ کو حقیقی عیسیٰ ابن مریم پہ یہ اعتراض ہے تو میرا مقصد یہ کہ اس پہ آپ اس کا مجھے جواب دیں۔ شکریہ۔ جی محترم، ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے اس کی مثال۔ حقیقت میں جو یہودی ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے 12، ان کی اولاد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروایا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ امت محمدیہ سارے وہی کام کرے گی جو یہودیوں نے کیے تھے، اور نال بنال کا لفظ ہے حدیث میں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو مسلمان بھی کرے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں کہا گیا اس طرح سے؟ آپ سے بات کرنے کا طریقہ مجھے بدلنا پڑے گا، آپ سے سٹیپ وائز بات ہوگی، پہلے ایک بات سمجھیں پھر اس سے اگلا قدم اٹھائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ امت مسلمہ یہودیوں والے سارے کام کریں گے نال بنال؟ یہ مجھے بتائیں، آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیوں کہا تھا؟ حقیقی یہودی تو وہ تھے، اور یہ کون تھے؟ ان کو یہودی کیوں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل وہی کام کریں گے؟ یہ مجھے بتا دیں۔ اب آپ اعمال کی طرف آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی مشابہت بھی۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کا اعتراض ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو قرآن میں رسول الی بنی اسرائیل کہا گیا، وہ یہاں کیا لینے آئیں گے؟ تو مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کے کیا لینے آئے؟ سمپل کوشچن میرا یہ ہے آپ سے، آپ ادھر ادھر نہ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیل دی، یہ مثال دی، یہودیوں کے ساتھ یہ مثال دی، وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ یہاں پہ جو آپ کا اعتراض ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو قرآن میں رسول الی بنی اسرائیل کہا گیا، تو مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کے کس کی طرف آئے؟ وہ رسول الی بنی اسرائیل وہ کیوں نہیں ہے؟ اگر حقیقی عیسیٰ ہیں تو یہ مرزا صاحب کیوں نہیں ہے؟ وہی نام بھی انہوں نے وہی لیا، عیسیٰ ابن مریم لیا۔ روحانی خزان میں کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا گیا تو میں جھوٹا ہوں، تو عیسیٰ ابن مریم نام بھی رکھا تو وہ کس کی طرف آئے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں، اس پہ بات کریں پلیز۔ شکریہ۔ جی محترم، یہی تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حقیقت اور ہوتی ہے اور مثال اور ہوتی ہے۔ یہودی جو حقیقت میں یہودی ہیں، حضرت موسیٰ کے مذہب والے، وہ حقیقی یہودی ہیں، مسلمان ان کی مثال ہیں۔ وہاں پہ جو رسولوں نے لا بنی اسرائیل آئے وہ اصلی ابن مریم ہیں، جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہاں پہ حقیقی یہودی نہیں ہیں، ان کی مثال ہیں، ان جیسے ہیں جو امت محمدیہ یہودیوں جیسے ہیں۔ یہاں پر جو ابن مریم آئیں گے وہ حقیقی ابن مریم نہیں آئیں گے، وہ ان کی مثال آئیں گے۔ پھر اعتراض تو جو حقیقی پر ہے آپ کا، تو مثال پر بھی وہی اعتراض ہوگا نا۔ آپ کا حقیقی پر اعتراض یہ ہے کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل ہیں، تو مثال پر بھی تو وہی اعتراض ہوگا۔ تو مرزا صاحب کو پھر عیسیٰ ابن مریم بننے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہی نام لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر وہی نام لے کر پھر وہ بھی تو پھر رسول الی بنی اسرائیل ہو گئے نا۔ اس کا تو جواب آپ نہیں دے رہے ہیں نا، کہ جو اعتراض حقیقی پر ہے تو مثال پر بھی وہی اعتراض ہونی چاہیے نا آپ لوگوں کی۔ میں اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم بن کے مرزا صاحب کس کی طرف آئے ہیں؟ اگر حقیقی عیسیٰ رسول الی بنی اسرائیل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مثالوں پہ ساری آپ کی جو ہے نا دیوار قائم ہے نا، آپ کی احمدیت جو ہے
یہ شریعت تھوڑی ہے، یہ شریعت جو ہے نا حقیقت کا نام ہے، حقیقی ہے شریعت. تو آپ اس اعتراض کو زائل کریں کہ اگر جو حقیقی پر آپ کا اعتراض ہے تو مثال پر بھی ہمارا وہی اعتراض ہے، اس کو آپ ذرا زائل کریں پلیز. شکریہ. جی محترم، جو اصلی یہود ہیں وہ مکہ کی طرف منہ با کے نماز نہیں پڑھتے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ تورات کو مانتے ہیں، اصلی جو یہودی ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور جو ان جیسی ایک قوم ہے ان کی مثیل، وہ مسلمان ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. وہ تورات نہیں پڑھتے، وہ قرآن پڑھتے ہیں. وہ تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو جو یہود میں ابن مریم آیا تھا، جو اصلی ابن مریم تھا، مریم کا بیٹا، وہ رسول اللہ بنی اسرائیل جو اصلی یہودوں کی طرف آیا تھا. اور جو مسلمان قوم جو یہودیوں کی مثیل ہے، ان کی مثال ہے، ان جیسی ہے، ان میں جو ابن مریم آیا وہ مسلمانوں کے لیے آیا. ظاہر ہے. ہاں جی. اور وہ اصلی ابن مریم نہیں ہے، وہ اس جیسا ہے، کیونکہ مسلمان یہودیوں جیسے ہیں، اس لیے ان میں جو ابن مریم آئے گا وہ یہودیوں کے ابن مریم جیسا ہوگا. اتنی مشکل تو مضمون نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں آپ نے اپنا دماغ بند کیا ہوا ہے. عبد المجید صاحب، امت مسلمہ کسی کی مثیل نہیں ہے. مسلمان قبلہ کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم ہوا تو انہوں نے جو ہے اپنا رخ تبدیل کر لیا. باقی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مثیل ہیں یہودی، ہم تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یا سب انبیاء کے فالورز کو مسلمان پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہا، اس میں بھی قرآن میں بھی مسلمان ہی کہا ہے ہمیں. ہم کوئی یہودیوں کے اور ان کے مثیل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ مسلم تھے. ہم مسلمان ہی ہیں، کسی کے مثیل وسیل نہیں ہے. اور حقیقی غیر حقیقی یہ آپ لوگ بنا رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم اگر آئیں گے وہ رسول الی بنی اسرائیل، آپ کا اعتراض تھا وہی. پھر مرزا صاحب ہماری طرف عیسیٰ ابن مریم بن کر کیوں آئے؟ تو وہ بھی جائیں بنی اسرائیل کے طرف جائیں اگر آپ کا یہی اعتراض ہے تو. باقی یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم مثیل ہے یہود کی، نہیں ہے مثیل. یہ آپ کا جو ہے نا وہ ایسی بنائی ہوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے مسلمان کہا، اب بھی مسلمان کہا ہے سب کو، سب انبیاء کے فالوورز کو. سمجھے؟ تو آپ ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھا سکے ہیں کہ مرزا صاحب پھر عیسیٰ ابن مریم کیوں بنے. اگر حضرت عیسیٰ حقیقی جو ہے رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں تو مرزا صاحب کو ابن مریم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسیٰ ابن مریم بن کے کیوں آئے ہماری طرف؟ ان کا پھر ہماری طرف دعویٰ کیوں ہے اور بنی اسرائیل کی طرف کیوں نہیں ہے؟ سمجھے؟ ذرا یہ ہمیں سمجھا دے پلیز. شکریہ. السلام علیکم. لگتا ہے کہ عبد المجید صاحب شاید سو گئے ہیں، ٹائم کا ڈفرنس ہے. میں نے کافی دیر انتظار کیا کہ ان کا میسج آیا مگر نہیں آیا، تو ابھی میرے بھی کہیں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا، گتھی کو اس کو سلجھاتے ہیں یا نہیں سلجھاتے ہیں کہ مرزا صاحب کا عیسیٰ بن مریم بننا رسول اللہ بنی اسرائیل کیوں نہیں ہے، وہ ہماری طرف کیوں ہے. اس کو مسئلے کو ذرا واضح طور پر سمجھا دیں، مثال یا تمثیل نہ دیں، حقیقی بات کریں. کیونکہ دین یا شریعت مثال یا تمثیل پر نہیں ہوتا ہے، حقیقت پر ہوتا ہے. سمجھے؟ تو میں انشاءاللہ انتظار کروں گا آپ کا. شکریہ.